ایسی ملاقات سے دنیا فنا ہو جائے گی۔ شیطان نے بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس دنیا میں قسم قسم کے گناہوں اور برائیوں کو پھیلایا ہے۔ انہی برائیوں میں ایک برائی ہم جنس پرستی یا ہومو سیکچولیٹی ہے۔ ہم جنس پرستی سے مراد ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ اور ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ سیکشول کا قائم ہونا ہے۔ اس گناہ کی ابتدا تاریخ میں سب سے پہلے قوم لوط یعنی دا پیپل آف سوڈوم اینڈ گمروہ نے کی تھی۔ 2000 سال قبل از مسیح میں اس قوم میں ہومو سیکچولیٹی بڑی پیمانے پر پھیل چکی تھی۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سودوم اور عمروہ کے لوگ قدرت کا مقرر کردہ طریقہ چھوڑ کر عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں کے ساتھ اختلاط کیا کرتے تھے۔ حباست اور بے حیائی کی انتہا یہ تھی کہ عام لوگوں سے لے کر قوم کے سردار اور حاکم تک اس گندے عمل میں مبتلا تھے۔ اللہ نے ان کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت لوط نے انہیں اس گمراہی سے نکلنے اور اس بدفعلی کو چھوڑنے کی تلقین کی، لیکن سدوم اور عمروہ کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نصیحت کا انکار کیا اور اپنی روش پر قائم رہے۔ لہٰذا اللہ نے حضرت لوط کو یہ خبر دی کہ جلد ہی یہ بستی نیست و نبود ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضرت لوط اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر یہاں سے نکل گئے۔ صبح کے وقت ایک ہولناک تباہی آئی، آسمان سے جلتے ہوئے کنکر اور پتھر برسنے لگے اور پوری کی پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں قوم لوط کے اس واقعے کا تفصیلاً ذکر کر کے خدا نے انسانیت کو درس عبرت دیا ہے کہ ہومو سیکچولیٹی کے اس گھنونے فعل کی اللہ کے نزدیک کیا سزا ہے اور اس گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کا کیا انجام ہے۔ قوم لوط کی یہ بے حیائی تاریخ میں دوسری مرتبہ شمالی امریکہ کے علاقوں میں پھیلی۔ 18ویں صدی میں نیٹو امریکنز کے یہاں 2 مردوں اور 2 عورتوں کے درمیان جنسی تعلقات کو قبول کیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں ہم جنس پرستی کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، لہٰذا یورپی ممالک میں شمالی امریکہ کی یہ حباست زہر بن کر پھیل گئی۔ چرچ نے ہومو سیکچولیٹی کو قانونی اعتبار سے جرم قرار دیا اور اس کی مذمت کی، لیکن یورپ میں نیشنلزم، فریڈم، ڈیموکریسی اور لبرلزم کے ماننے والوں نے چرچ کے آرڈر کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ 19ویں صدی میں ویسٹرن سائیکولوجسٹ کا ماننا تھا کہ ہم جنس تعلقات کو گناہ یا جرم قرار دینا ناانصافی ہے، اسے ذہنی بیماری یا دماغی خلل قرار دینا چاہیے اور اس میں ملوث لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرنا چاہیے۔ 20ویں صدی میں یورپ کے ادیبوں، فکروں، رائٹرز اور فنکاروں نے انسانی رشتوں اور محبت کے احترام کا ترانہ گایا اور ہومو سیکچول ریلیشنز کو سماج میں درجہ دلانے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ لہٰذا یورپ اور امریکہ میں ہم جنس پرستی کا ایک نیا انقلاب آیا۔ سالانہ جلسوں اور پروٹیسٹ کے ذریعے LGBTQ کمیونٹی نے اپنے حقوق کو منوایا اور اس غیر فطری گناہ کو تاریخ میں پہلی بار قانونی سپورٹ ملی۔ سال 2000 کے بعد سے یہ ٹرانسجینڈر اور لیسبین جوڑے اب امریکہ اور یورپ کے تمام ممالک میں قانونی طور پر شادی بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو گود بھی لے سکتے ہیں۔ پچھلے 15 سالوں میں ہومو سیکشولیٹی کو عالمی سطح پر پروان چڑھانے اور اس گناہ کو پوری دنیا میں بیماری کی طرح پھیلانے کے لیے اس مشن میں خفیہ شیطانی تنظیموں اور یورپی طاقتوں نے پورا زور دیا۔ آج یورپ LGBTQ کے اس بیماری کو ایشیائی ممالک میں پھیلانے کے مشن پر اترا نظر آتا ہے، خصوصاً ہندو پاک برصغیر میں کبھی عورت مارچ کے نام پر، کبھی ٹرانسجینڈر بل کے نام پر، تو کبھی بے خودہ ڈراموں کے نام پر خفیہ طاقتوں کے مہرے اور دجالی طاقتوں کے پیروکار اس بے حیائی کو عام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ انہی بے خودہ ڈرامہ سیریلز میں ان دنوں ڈرامہ برزخ منظر عام پر ہے۔ انڈین انویسٹمنٹ سے بننے والے اس پاکستانی ڈرامہ برزخ کو ہندوستانی چینل ZEE5 نے فائنانس کیا ہے۔ اس ڈرامے کا رائٹر اور ڈائریکٹر عاصم عباسی ہے، جو پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہے اور LGBTQ کا مشہور ایکٹیوسٹ میں سے ایک ہے۔ عاصم عباسی وہی رائٹر ہے جس نے جوائے لینڈ اور زندگی تماشا جیسے مذہب بیزار اور اسلام دشمن فلمیں بنائی۔ برزخ نامی اس ڈرامے کا ایجنڈا صرف اور صرف فحاشی اور ہم جنس پرستی پھیلانا ہے، جس میں مشہور پاکستانی ایکٹر فواد خان، صنم سعید اور سلمان شاہد جیسے اداکار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا نام برزخ ایک اسلامی ٹرم پر رکھا گیا ہے۔ دین میں لفظ برزخ کا مطلب وہ حالت یا وقت ہے
جہاں انسان موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک رہتا ہے۔ گویا اس ڈرامے کا یہ نام رکھ کر اسلامی عقیدوں کا کھلے عام مذاق بنایا گیا۔ غور کرنے پر صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈرامے کے پوسٹر میں برزخ کا اے الفابیٹ شیطانی تنظیم فری میشنز اور ایلومینیٹک کے سمبل کو صاف ظاہر کر رہی ہے۔ اس ڈرامے میں دو ہم جنس پرست مردوں کے تعلقات کو نارمل کر کے دکھایا گیا، یہاں تک کہ چھوٹی عمر کے بچوں تک کو متاثر کرنے کے لیے اس میں بچوں کے کردار کو فحش سین اور ڈائیلاگ کے ارد گرد رکھا گیا۔ اس ڈرامے کا بیہودہ کنٹینٹ دیکھ کر کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک مسلمان معاشرے کی کہانی ہے۔ اس ڈرامے میں سرخ کپڑے میں لپٹی ایک پر اسرار عورت کو بھی دکھایا گیا ہے، جو اس کہانی کی مرکزی کردار ہے اور جو مرنے کے بعد برزخ سے واپس آتی ہے۔ دراصل یہ شیطانی مذہب کی ایک ٹیمن ہے۔ خفیہ شیطانی تنظیموں میں اپنی روح کو بیچنے اور شیطان کے ساتھ معاہدہ کرنے والی عورتوں کو ان کپڑوں میں ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس ڈرامے میں نہایت ہی چلاکی کے ساتھ شیطان پرستی کو عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے میں ایک پر اسرار کتاب کو بھی دکھایا گیا، جس کے فرنٹ کور پر قبالہ جادو کے نشان کو صاف دیکھا جا سکتا ہے، اور کتاب کے اندر قبالہ ریچولز اور منتر کو بھی دکھایا گیا۔ بلا شبہ یہ ڈرامہ فری مشنری کی سازشوں اور شیطان پرستوں کی طرف سے شیطان پرستی، لا مذہبیت، زنا اور ہومو سیکشولیٹی کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ مسلمان معاشرے میں گھٹیا قسم کی برائیوں کی بیج بوئی جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ان بےخدا اور فحش کام کرنے والوں اور اس بدفعلی کو پھیلانے والوں کے لیے یہ حکم سنایا ہے کہ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پھیلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔